السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی مبعوث رحمة للعالمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد۔ حضرات ذی وقار، اس پرفتن دور کے اندر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دین اور اسلام ملنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر قرآن مجید بہترین ذریعہ حیات ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف قرآن مجید اگر ہم لے کر چلیں اور پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہ تھامیں تو یقین جانیں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح زندگی کے اندر کھانا اور پانی دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول بھی لازم اور ملزوم ہے۔ کھانا کھاتے ہو، گلے کے اندر لقمہ اٹک جاتا ہے تو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، تفسیر کا معلوم نہیں ہو رہا، تو اس لیے میرے پیغمبر کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ آج حدیث کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، حدیث کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہات کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ چند ایک اعتراضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے۔ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ہم تک قرآن پہنچانے والے بھی پیغمبر مصطفیٰ ہیں اور حدیث بیان کرنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اسی مثل ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے۔ مطلب قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک نبی آئے گا، کون ہوگا؟ جو قرآن کی تعلیم دینے والا اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام وہ بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ حدیث ہے، یہ مقام ہے حدیث کا کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ تو قرآن اور حدیث ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ چیز نہیں ہے۔ دوسری بات کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جی ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے تقریر کے اندر، کہتے ہیں اگر بخاری کی روایت بھی قرآن کے خلاف ہوگی ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا مولوی صاحب
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم لوگ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو، قرآن کے خلاف عمل کرتے ہو۔ میں نے کہا بخاری کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا بخاری۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتا قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک منٹ تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ آؤ قرآن کھولو، سورۃ البقرہ ہے، میرا رب فرما رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ علیکم المیتۃ اور ہم نے مردار کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مردار حرام ہے، مجھے بتاؤ ہر قسم کا مردار حرام ہے؟ قیمتی سے قیمتی جانور تم مردار ہو جائے تو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ گائیں، بھینس، بیل مر جائے قیمتی ہو تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے، اس کو تم نے ذبح نہیں کیا ہے۔ ہر قسم کا مردار حرام ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ تم پھر مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ بتاؤ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ مچھلی حلال ہے؟ کس نے مچھلی کو حلال کیا؟ میرے پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه والحل میتته۔ میرے پیغمبر مصطفیٰ فرما رہے ہیں سمندر کے متعلق کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ بتاؤ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جب قرآن پیش کیا جاتا ہے کھانے کے معاملے میں تو کہتے ہو نہیں حدیث نے مچھلی کو حلال کیا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ میرے پیغمبر مصطفیٰ نے فاتحہ کو نماز میں حلال کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی قرآن اور حدیث کا معنی مفہوم وہی لیا جائے گا جو میرے پیغمبر مصطفیٰ نے لیا ہے، جو میرے پیغمبر مصطفیٰ نے اس امت کو بتلایا ہے۔ آج ہم اپنے سے معنی لے کر مفہوم لے کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن میرے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور قرآن کی تفسیر میرے پیغمبر ہی کریں گے۔ جب میرے پیغمبر نے قرآن کے باوجود مردار کا حکم ہے کہ حرام ہے، قرآن کی آیت کے باوجود مچھلی کو حلال کر دیا، بتائیں میرے اسی پیغمبر نے اپنی حدیث کے اندر فاتحہ نماز میں پڑھنے کو حلال کر دیا۔ یہ قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ مسلمانوں کا ایک جذبہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یقین جانیں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اہل القرآن ہیں، لفظ سننے میں بہت اچھا ہے لیکن یاد رکھیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ جو کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں، قرآن نہیں مانتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ ہم قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، بزرگوں کے اقوال کو مانتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ آخری بات کہتے ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ حدیث بن گھڑت ہے، اپنے پاس سے لکھی گئی ہے۔ آئیے آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے روکا کہ آپ احادیث کیوں لکھتے ہیں؟ نبی کریم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کس مزاج میں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ ہر چیز لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو وہ حدیث لکھنے سے رک گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ کہ تو حدیث لکھا کر، کیوں؟ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ ادا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ پیغمبر وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے یہ پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، کہتے ہیں صحیفہ صادقہ مشہور روایت ہے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، اسد الغابہ میں موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کا صحیفہ جو انہوں نے نبی کریم سے لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، آج مسند احمد کی زینت بنا ہوا ہے۔ نبی کریم کے دور کے اندر حدیث لکھی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد سعید بن حلال سوال کرتے ہیں، استاد جی آپ نے میرے پیغمبر کی
زندگی کے اندر بہت خدمت کی ہے، میرے پیارے پیغمبر کی ساری زندگی اطاعت کی ہے، احادیث سنی ہے، 10 سال کے قریب آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ ہمیں پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث تو سکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے بہت اصرار کیا۔ سعید بن حلال کہتے ہیں انس بن مالک اندر سے جا کر، گھر سے جا کر ایک مجموعہ لے کر آئے، دکھایا احادیث کا کہ یہ وہ مجموعہ ہے کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا، لکھنے کے بعد پیغمبر مصطفیٰ کو دکھایا اور بتلایا کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو دور فرما دیں۔ یہ انس بن مالک ہیں۔ حدیث کب لکھی گئی؟ میرے پیغمبر مصطفیٰ کے دور میں لکھی گئی۔ حدیث کہتے ہیں بعد میں لکھی گئی۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، آج ہمارا پیسہ ہو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں، حفاظتی اقدام کرتے ہیں، وہ اللہ کیا اتنا کمزور ہے کہ اپنے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اللہ کو ہم نے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ گمراہ کن لوگوں کے عقائد ہیں کہ حدیث غلط ہے، من گڑت ہے، نعوذ باللہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ نہ قرآن کے خلاف حدیث ہے، نہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے۔ حدیث ایسے ہی ہے جیسے رب کا قرآن ہے۔ حدیث بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، قرآن بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا بھی خادم بنائے، حدیث کا بھی خادم بنائے، اور قرآن اور حدیث کو اس طرح ماننے والا بنائے جیسے صحابہ کرام نے مانا تھا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے لے کر جائیں، عقیدے کے اندر پختگی کر کے لے کر جائیں کہ قرآن بھی ہم نے تھامنا ہے، حدیث بھی تھامنی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جو قرآن اور حدیث کو، میری سنت کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔